اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ۔ ناظرین، ایک لفظ جو سب سے زیادہ ہمارے گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تمام ہمارے گھروں میں ایک پریشانیوں کی جڑ ہے، وہ ہے لفظ عزت۔ آپ کسی کے پاس بھی بیٹھ جائیے 2 منٹ کے لیے، خواہ بیٹا ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹی ہے، کوئی بہو ہے، چاچا چاچی، جتنے بھی رشتے ہیں، ایک ہی موضوع ہر طرف چل رہا ہے کہ وہ میری عزت نہیں کرتا یا کرتی۔ یہ ناظرین اب یہ دیکھیے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ عزت نہیں کرتے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ عزت نہیں کرتے، تو ہم اپنی طرف دیکھیں ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ ناظرین، عزت لینا اور عزت دینا ایک بڑا پیارا عمل ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہماری عزت کرے، کوئی ہمیں بہت جو ہے وہ ایک خاص جانے، ہمارے ساتھ VIP ٹریٹمنٹ کرے۔ یہ انسان کے ایک نفس کی بات ہے یہ، اور ہر کسی انسان کی یہ خواہش ہے۔ حتیٰ کہ میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے ناظرین کہ جو بچہ 1.5 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، بچوں سے دیکھیے کہ کبھی آپ صرف دوسروں کے سامنے اس کو ٹوکیں ذرا، ٹھیک ہے، کوئی مہمان آئے ہوں دوسرے، ان کے سامنے آپ بچے کو ٹوکیں تو آپ دیکھیں گے ناظرین کہ اچانک وہ بچہ یہ دیکھے گا دوسروں کی طرف، مہمان کی طرف، پھر آپ کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دے گا وہ۔ اور بعض لوگ تو اس مومنٹ کو انجوائے کرتے ہیں کہ بچے کے اندر بھی عزت نفس کتنی پائی جا رہی ہے کہ اس کو پسند نہیں ہے، اس کو روکا ٹوکا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جب سب اتنے فساد اور جھگڑے اور اتنے معاملات خراب، عزت کرتا ہے نہیں کرتا کیوں، یہ وغیرہ سب، اس کی کوڈ کی کیا ہے؟ اس کی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تو ایک ماسٹر کی ہوتی ہے نا، تو اس کی کوڈ کی کیا ہے کہ سب آپ کی عزت کریں؟ آئیے ناظرین اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ بڑا پیارا موضوع ہے، کاش کہ آپ یہ پوری ویڈیو سن لیں تو آپ کو سمجھ آ سکے۔ غور کیجئے ناظرین، آسمان پہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی ہے۔ وہ بعد کے واقعات ہیں، اور جو پہلے کے واقعات ہیں وہ آپ کو پھر کبھی کسی ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن جب پتلے میں جان ڈالی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے ہیں، جب وہ کھڑے ہو گئے ہیں تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، سامنے فرشتے تھے، جب انہوں نے سجدہ کیا تھا تو وہ کھڑے تھے، تو اللہ رب العزت کے کہنے پہ کہ جاؤ آدم فرشتوں کے ساتھ مکالمہ کرو، یعنی کوئی بات کرو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلا لفظ، مطلب مکالمے میں جو پہلا لفظ بولا، اس سے پہلے ایک چھینک کا بھی ہے، لیکن جو لفظ پہلا بولا وہ یہ تھا، السلام علیکم۔ سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کا یہ لفظ نکلا اور فرشتوں نے کیا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا بات ہے! آسمان پہ اللہ رب العزت کھڑے ہیں، یا اللہ رب العزت مطلب ہے کہ کس حالت میں ہیں، لیکن وہاں یہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے کہنے کے اوپر یہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ کیا منظر ہوگا، یقین کیجئے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ تم اور تمہارے رشتہ داروں کا آپس میں یہی مکالمہ ہوگا، جب بھی ایک دوسرے سے ملنا تو ایسے ہی سلام اور اس سے بڑھ کے جواب، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا، یا اس سے بڑھ کے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوڈ کی، یہ پاسورڈ جو تھا ہمارے اخلاق کا، عزت دینے کا اور عزت لینے کا، آپس میں ملنے کا، آپس میں تعلقات رکھنے کا، ایک دوسرے سے مطلب یہ ہے کہ دکھ سکھ کرنے کا، یہ تو ہمیں اللہ نے اسی وقت دے دیا تھا، تو یہ ہم سمجھ کیوں نہیں پائے؟ کیا ہے ناظرین مطلب السلام علیکم کا؟ السلام علیکم کا مطلب ہے کہ میں جیسے جاتا ہوں ایک بندے کے پاس سامنے، میں اس کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، تو جب میں اسے کہہ دیتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا خالی میں السلام علیکم کہہ دیتا ہوں، تو میں اس کو یہ بتا رہا ہوں کہ تم پر سلامتی ہو۔ کس سے سلامتی ہو؟
سب سے پہلے یہ کہ تم مجھ سے بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں، اس لیے تم انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ تم مجھ سے خوف مت کرو، میں تمہارے فائدے میں ہوں، میں تجھے سلامتی دینے والا ہوں۔ وہ کیا جواب دیتا ہے آگے سے دوسرا شخص کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمۃ اللہ پہ رک جائے یا برکاتہ تک آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہو گیا کہ اب دونوں فریق جو ہماری ملاقات ہو رہی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو سلامتی دینے کے بعد اب ہم کوئی بھی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ مجھے نہیں نقصان پہنچائے گا۔ ناظرین، اتنی بڑی یہ کوڈ کی، اتنا بڑا پاس ورڈ، اتنا بڑا فارمولہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ عزت دو، عزت لو، سلامتی دو، سلامتی لو۔ واہ، اتنی سی بات، ہم کیوں جھگڑتے رہتے ہیں؟ اب بات آ گئی کہ جھگڑے جو ہم میں ہوتے رہتے ہیں وہ کس بات پہ ہوتے ہیں اور آخرکار وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، اب نمبر ایک تو ہم نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی جب ورحمۃ اللہ ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ فیئر ڈیل کرنی ہے۔ اب ہم نے، کیونکہ جب ہم سلامتی ہی دے رہے ہیں تو مجھے اب اس شخص کے ساتھ، گو کہ میرا اس کے ساتھ کوئی کاروبار ہے یا رشتہ دار ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، کوئی بزنس ڈیل ہو رہی ہے، اب مجھے اس کو نقصان نہیں پہنچانا، کیونکہ سلامتی کا تو آلریڈی میں نے اس پہ اعلان کر دیا ہے۔ تو ناظرین، باقی کون سی چیزیں جو ہمیں آپس میں لڑاتی رہتی ہے، جو ہمیں آپس میں فساد کرتی رہتی ہے؟ اب آ جائیے ناظرین اس بات میں کہ دوسری چیز جو ہمیں سلام نہیں کرواتی وہ کیا ہے؟ شاید ہمیں اس میں سے جواب مل جائے، اس چیز میں سے ہمیں جواب مل جائے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ جو چیز مجھے منع کرتی ہے کہ تم اس شخص کو سلام نہ کرو، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اگر اس کو سلام کرو گے تو اس کا مطلب ہے وہ تو بڑا آدمی ہے، وہ تو بڑا عزت دار بندہ ہے، تم تو بے عزت بندے ہو، تمہاری اوقات نہیں ہے، تم اس لیے اس کو جناب تم اس کو پہلے کرو گے سلام ہیں، وہ تو بڑا شیخہ ہو جائے گا، وہ تو سمجھے گا میں تو بڑی چیز ہوں کہ یہ جناب دیکھو میں کتنی بڑی شخصیت ہوں کہ یہ مجھے سلام کر رہا ہے، تو میں اب کہوں گا کہ میں اس کو سلام کیوں کروں پہلے، وہ کیوں نہیں کرے؟ ٹھیک ہے، اب وہ بھی مجھے سلام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، ہم آئے ہیں، مسئلہ کہاں آ کے اٹک گیا؟ انا پرستی۔ میرے اندر جس چیز نے مجھے سلام سے روکا ہے وہ میری انا پرستی ہے۔ انا پرستی کیا ہے ناظرین؟ انا پرستی یہ ہے کہ میرے اندر غرور اور تکبر ہے جو مجھے سلام نہیں کرنے دے رہا۔ یہ میرا غرور اور تکبر مجھے کہتا ہے کہ تمہارے پاس علم زیادہ، تمہارے پاس پیسہ زیادہ، تمہارے پاس تمہارے پاس یہ، تمہارے پاس وہ، تمہارے پاس یہ، تمہارے پاس وہ، تم اس کو سلام کرو گے پہلے، اس کو تمہاری منتیں کرنی چاہیے تمہارے پاس۔ یہ انا پرستی، یہ تکبر، اب بتا دیجئے کہ اللہ کہاں سے آئے گا؟ اخلاق کہاں سے پیدا ہوگا مجھ میں؟ یہ اخلاقیات اور عجز و انکساری کہاں سے آئے گی؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں پہلا لیسن ہی یہ دی ہے، سورہ بقرہ کھوڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، کہا سب کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ شیطان نے کیا کہہ دیا؟ میں کیوں کہوں، میں کس کو سجدہ کروں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس سے بہت زیادہ افضل ہوں، میں نے تو زمین کے ایک ایک کونے کے اوپر سجدہ کیا ہوا ہے، میں تو اتنا پرہیزگار ہوں، میں تو مقرب ہوں، میں تو یہ ہوں، میں اس کو سجدہ کروں۔ اب دیکھیے ناظرین، وہی لڑائی جو شیطان کی انسان سے شروع ہوئی تھی، کہاں پر؟ آسمانوں پہ۔
آج وہ لڑائی زمین پہ ہم انسانوں میں جاری ہے، اور ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور ہم اگر یہ بات کریں کہ میں کیوں پہلے سلام کروں، اس کی اوقات ہی کیا ہے، تو کہاں گئے سب تعلیمات جو مجھے سکھائی گئی ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، قرآن مجید میں؟ 1,24,000 پیغمبر آ کے یہ تعلیم دیتے رہے، یہ مجھ میں کہاں آئی؟ خالی میں نے باللسان یعنی صرف زبان سے کلمہ ایک ادا کیا ہوا ہے، بس وہ کلمہ میرے دل میں نہیں اترا ہے۔ وہ تعلیمات، وہ قرآن کریم کے مضامین، قرآن کریم کے احکامات، اللہ رب العزت کی جو ہے وہ جو ساری حدیں مقرر کی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، فرمودات، احادیث مبارکہ میرے دل میں نہیں اتری ہیں، تو میں تو کسی لائق نہیں رہا ناظرین، میں تو کسی لائق نہیں رہا۔ تو ناظرین یہ معاملہ ہے، بہت غور طلب ہے۔ مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس وقت، بہت زیادہ میں انجوائے کرتا ہوں اپنی زندگی میں ناظرین، جب میں کسی ایسے شخص کو سلام کرتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا۔ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہوں یا گاڑی پہ جا رہا ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، میں گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور میں دیکھنا شروع کر دیتا یہ بندہ کون ہے جو مجھے سلام کر کے چلا گیا ہے، یہ بندہ کون ہے جی۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب میں دوسری بار گزرتا ہوں تو اس نے پہچانا ہوتا ہے، اب وہ کہتا ہے ہاں یار یہ بندہ پچھلی بار بھی مجھے سلام کر کے گیا تھا، تو ابھی بھی یہ دیکھنا آ رہا ہے یہ مجھے سلام کرتا ہے کہ نہیں۔ پھر میں کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت لمحات ہوتے ہیں ناظرین۔ یقین کریں، نہ جان نہ پہچان، اور یقین کیجئے کہ ایک دوسرے میں ایک دوسرے کے لیے محبت، عزت، شفقت، حتیٰ کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو میرا انتظار کرتے ہیں کہ ابھی یہ بچے کو اسکول چھوڑنے جائے گا تو یہ مجھے یہاں پر سلام کر کے جائے گا، میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوتا ہوں۔ ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ میں بچے کو چھوڑنے جا رہا تھا، تو میں بچے کو ایسے پیچھے سے اس کا اسکول بیگ ٹھیک کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہو کے بیٹھو، موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے آواز آئی السلام علیکم، میں نے دیکھا، میں نے کہا ہاں جی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت دنیا ہے۔ یقین کیجئے، کسی کے دل میں اترنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا گرویدہ بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی عزت کرے، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے گن گائے، نہ پیسہ خرچ، نہ آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں، نہ آپ اس سے کچھ لے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں آپ کر رہے، آپ اپنا ٹائم بھی نہیں ویسٹ کر رہے کہ آپ رک کے کہہ رہے ہیں گزرتے گزرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب، بس اتنا کر کے چلے جائیے، اور دیکھیے جناب اللہ رب العزت کے معاملے، کیا خوبصورت دنیا ہے۔ یہ دنیا خوبصورت ہو سکتی ہے اگر ہم اس چھوٹی سی عادت کو اپنانا شروع کر دیں۔ جس دکان پہ جائیے کچھ بھی خریدنے کے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ کی آپ پہ رحمتیں ہوں۔ سبحان اللہ، دکاندار پریشان ہو جائے گا، یہ کون شخصیت آ گئی ہے، نہ لینا نہ دینا نہ کچھ، اتنے ادب سے سلام بھی کر رہا ہے، مجھے رحمتیں بھی مجھ پہ جناب جی اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھ پہ رحمتیں نازل ہوں، وہ تو آپ کو فرشتہ سمجھنے لگے گا۔ بہت چھوٹی سی بات ہے ناظرین، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، یہ عادت اپنائیے اور زندگی انجوائے کیجئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، رسول اللہ پہ درود شریف بھیجتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے دلوں سے غرور، تکبر، اس حسد، اس شیطانی عمل کو نکال دیں، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔